اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان لانے والو، تم پر جو اللہ کی نعمت ہوئی تھی اس کو یاد کرو جب تمہارے اوپر لشکر چھا گئے تھے، پھر ہم نے ان کے اوپر ایک آندھی بھیجی اور ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 ہے جہاں سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے، سورہ الاحزاب، سورہ نمبر 33۔ اس سے پچھلا حصہ یاد کر لیجئے تسلسل کے لیے کلام کے، لیکن قرآن میں محسوس ہوتا ہے کہ کسی جگہ درمیان میں کوئی آیت ایسی آئی جو مضمون سے الگ ہے، لیکن پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی اصلاً کہیں کوئی چیز مضمون سے الگ نہیں ہے، تسلسل سے الگ نہیں ہے، اور کوئی صورت ایک دوسری صورت کے بعد تسلسل سے الگ نہیں ہے۔ یہ اب تک آپ دیکھتے چلے آئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آیت آئی تھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ آیت نمبر 7 ہے، 7 اور 8 کو یاد کر لیں ہم، اور اس کے بعد پھر آج کی آیت۔ ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا، پختہ عہد، کوننٹ لیا، تم سے بھی لیا، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سب سے بہت پکا عہد لیا۔ عہد کیا تھا اس کی تفصیلات گزر چکی، بہت تفصیل سے قرآن کے اور مقامات کے حوالوں سے میں نے بتایا تھا کہ یہ انبیاء کا میثاق کیا تھا، اور بعد میں آنے والے دور کے لیے پھر نبی میثاق کے لیے پھر سب کا عہد لیا گیا، اور ایک نظام ہے پورا قدوسی لشکروں کا، جس کے لیے سب اللہ کے منصوبے کے تحت، اللہ کی مشیت کے تحت سب کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جو مادی جسم والے نہیں ہوتے ان کے کام کی نوعیت الگ ہوتی ہے، وہ مادیت میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک نظام ہے پورا جو آخر تک جانا تھا، بالکل ابتدا سے شروع ہوا تھا۔ دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے ایک ٹکراؤ شروع ہوا حق و باطل کا، اور وہ ٹکراؤ اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچنا ہے، اپنی منطقی انتہا تک پہنچنا ہے اسے۔ یہاں دنیا میں الگ انسان آزاد ہیں، کام کر رہے ہیں، اور وہ نظام اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ حق و باطل کا ٹکراؤ وہاں بھی جاری ہے، اور ایک حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ دونوں سرگرم ہیں۔ تو یہ ایک الگ الگ، جیسے وحدتیں ہیں اسلام میں، ہر چیز میں وحدت ہے، وحدت الہ، اللہ کی ذات الہ ایک ہے، ایسے ہی وحدت رسالت بھی ہے، رسول بہت سے ہوئے، رسالت کی وحدت اسے ذہن میں نہیں آتا۔ یہ ایک مقصد ہے، ایک دین ہے، اور اس دین کی اشاعت کے لیے، اس کے اجرا کے لیے بہت سے رسول آئے، اور وہ سب، یہ پوری جو ٹیم ہے اور پورا لشکر ہے اللہ کا، وہ اس کے منصوبے کے تحت برسر کار ہے۔ ایک پورا ایک نظام ہے جو اللہ کی مشیت ہے، جس کے تحت چل رہا ہے۔ اگر یہ اس وجہ سے، یہ میثاق اس وجہ سے تھا، اور یہ جائے گا آگے تک جہاں وہ لوگ لشکر کام کر رہے ہیں، کہ یہاں انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو پیغام دیا، رسول اللہ آخری رسول نے اپنے قوم کو پیغام دیا، اس نظام کو آگے جاری کیا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہاں وہ نظام، وہ سسٹم جو تمہیں نظر نہیں آتا، جس میں اللہ کے لشکر کام کر رہے ہیں،
وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ نظام، یہ سسٹم یہاں جو نظر آتا ہے، اس میں پھر لوگوں سے یہ دنیا کے انسانوں سے جنہوں نے وعدہ کیا اس کے اندر شامل ہونے کا، اس کی مدد کرنے کا اور اس کو قائم کرنے کا، ان سے ان کی سچائی کا سوال کیا جا سکے کہ یہاں تمہارا عہد کتنا پختہ تھا۔ وہ تو انبیاء کا میثاق تھا، نبیوں کا عہد تھا، اور پھر اسی کے مطابق اپنے اپنے عمل کے مطابق وہ سب راستے ہیں جو ان منزلوں پر لے جا رہے ہیں، کچھ کامیابی کی طرف اور کچھ ناکامی کی طرف۔ تو پھر وہ جو اس کا ساتھ نہ دیں، اس کا انت یہ ہوگا، اس کا اینڈ یہ ہوگا، انجام یہ ہوگا کہ وہ اس راستے پر سے، اس نظام کی مخالفت کرنے والے ان راستوں پر گزرتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ آج کی آیت ہے کہ اسی نظام کا وہ جو عالمگیر نظام ہے، اس کا حصہ یہ ہے کہ کچھ فورسز اور کچھ قوتیں وہ ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی کام کر رہی ہیں، اور یہاں تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ اسے یاد دلایا کہ اس نعمت کو یاد کرو۔ اب یہ واقعات زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، ایک تاریخی واقعے کا حوالہ دیا، واقعات وہی پیش آتے رہتے ہیں، قیامت تک پیش آتے چلے جائیں گے، کردار بدلتے ہیں، وہی واقعات اب بھی پیش آتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ تو اسے صرف تاریخ کا کوئی ایک خاص واقعہ نہ سمجھیں، تفصیل تو ہم سمجھتے ہیں اس تاریخ کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن یہ واقعات بدلتے چلے جائیں گے، نام بدلتے ہیں، کرداروں کی تفصیلات بھی وہی رہتی ہیں۔ یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر چاروں طرف سے لشکر چڑھ دوڑے، جس وقت جس شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی اور جس واقعے کی طرف اشارہ تھا وہ جنگ احزاب ہے۔ احزاب، جہاں احزاب کہتے ہیں لشکروں کو، اور اس کا جسے انگریزی میں اصل ترجمہ ہے یا اردو میں اتحادی، الائیڈ فورسز، بہت سی قوتیں، بہت سی طاقتیں ایک ساتھ مل جائیں، وہ اسے کہتے ہیں یہ جنود۔ تو یہ الائیڈ فورسز جو ہیں، یہ لشکر تمہارے اوپر چڑھ دوڑے، چاروں طرف سے آ گئے، تو ان کے اوپر پھر ایک ہوا، ایک آندھی بھیجی، اور ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ معلوم نہیں کتنے لوگوں کو، آپ کو وہ یاد ہوگی سورہ الکہف کی میں جب تفصیلات آئی تھیں، جہاں حضرت موسیٰ کے پاس اللہ نے اپنے ایک بندے کو بھیجا نبی کو تربیت دینے کے لیے، اور نبی کو وہ سکھانے کے لیے، وہ بتانے کے لیے کہ وہ نظام جو پشت میں کام کرتا ہے، بیک میں کام کرتا ہے، اس کی ایک جھلک دکھائی تھی کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ صرف اسی موقع پہ نہیں، بہت سے اور موقعوں میں نے حوالہ دیا، اس لیے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا۔ حضرت موسیٰ کے پاس اللہ نے اپنے ایک بندے کو بھیجا، نبی وقت، رسول وقت، اپنے زمانے کا رسول سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر علم والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، براہ راست اس کے پاس اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے۔ ان کی تربیت کے لیے کسی کو بھیجا، اپنے وقت کے رسول کی تربیت کے لیے کسی کو بھیجا، اور رسولوں میں سے بھی وہ رسول ہیں جن کا چند رسولوں کے نام ہیں جن کے لیے ایک ٹائٹل ہم رکھتے ہیں کہ یہ اولو العزم رسول تھے، بڑے انقلاب لانے والے، جن کے زمانے میں جن کے بہت ٹرائل سے جن کو گزرنا پڑا اپنی قوموں کے ذریعے۔ ان کی تربیت کے لیے کسی کو بھیجا تو کوئی انسان نہیں تھے، کسی غیر انسان کو، کسی انسان کو نبی وقت کی تربیت کے لیے نہیں بھیجا جاتا، وہ تو خود قوم کی اور دنیا والوں کی تربیت کے لیے آتا ہے۔ جو کوئی بھی تھے وہاں تو عبدم من عبادنا ہے، اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بھیجا تھا۔ یہاں تو ہمارے یہاں طرح طرح کی کہانیاں اس کے اوپر سٹوریز بن گئی ہیں، اور وہ اس نظام کو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی مشیتیں کیسے کام کرتی ہیں۔ وعدہ لیا انہوں نے کہ
تم کوئی سوال نہیں کرو گے، اور حضرت موسیٰ کو حکم تھا کہ ان کے ساتھ رہنا، پہچان بتاتی تھی کہ کہاں کس جگہ کوئی ملے گا تو پھر تمہیں ساتھ میں رہنا ہوگا۔ انہوں نے یہ شرط رکھی، حضرت موسیٰ نے مان لی، ایک کشتی کے ذریعے دریا کراس کیا۔ وہ کشتی الفاظ یہ ہیں کہ توڑ دی، انہوں نے ڈیفیکٹو کر دی، کچھ حصہ اس کا توڑ دیا۔ صاحب شریعت رسول تھے، شریعت کی تعلیم دینے آئے تھے، کسی کی کرائے کی کشتی لی اور اس کو ڈیفیکٹو کر دیا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ یہ تعلیم دینے آیا تھا کوئی ان کو؟ ان کی اپنی نہیں تھی، انہوں نے دوسروں کی کشتی تھی جو لی تھی۔ بات کو انہوں نے بتایا جب ساتھ چھوٹا ان کا، تو اس وقت انہوں نے مشیت یا حکمت بتائی کہ ثابت سلامت اچھی حالت کی اگر کشتی یہ ہوتی تو یہ آگے چھن جاتی۔ آگے اس طرح کے کوئی بڑے زوراور کوئی حکمراں تھا، کوئی رولر تھا جو اچھی کنڈیشن کی نئی کشتیوں کو چھین لیتا تھا، اس لیے ڈیفیکٹو کر دی، اس لیے اس میں عیب پیدا کر دیا۔ پھر ایک اس سیریز کا ایک واقعہ صرف اور میں یاد دلا رہا ہوں، ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا، وعدہ کیا تھا کہ سوال نہیں کریں گے، نہیں برداشت ہوا، صاحب شریعت رسول تھے، قتل تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، یہ بہت بڑا جرم ہو گیا دنیا کے اعتبار سے، یہ گناہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جرائم ہوتے ہیں، تو نہیں برداشت ہوا، پھر ٹوکا انہوں نے، تو انہوں نے پھر کہا کہ صرف تمہیں دیکھنا تھا اور سوال نہیں کرنا تھا۔ بہرحال بات کو پھر اس کی حکمت بتائی جب علیحدگی ہوئی، تو یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے سوہان روح بن جاتا، یہ ان کے لیے عذاب بن جاتا۔ تو اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ ماں باپ بہت نیک تھے، ان کو صالح اولاد دے دوسری، اس لیے اسے قتل کر دیا۔ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے اگر یہ ایسے ہی ہے تو؟ جیسے عام طور سے ذہنوں میں آتا ہے، جیسے تشریح ہوتی ہے، نبی کو تربیت یہ دی جا رہی ہے گا، اور نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے وہ، تو پھر آپ کو بھی تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ اندازہ ہو جائے کہ آگے جا کے بڑا چھٹا ہوا بدماش نکلے گا، بچہ ذرا بڑا ہو پھر جس طرح کی حرکتوں میں پڑ جائے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، تو پھر اسے قتل کر دیا جائے۔ جب تک گناہ نہیں ہو، جب تک جرم نہیں ہو، قتل نہیں کیا جا سکتا۔ آئندہ اس امکان پر کہ یہ آئندہ بہت تباہی مچائے گا، اس امکان پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ دین بھی نہیں ہے۔ جب جرم ہو جائے تو سزا دی جائے گی، پیش بندیاں کی جا سکتی ہیں، یہ روکا جا سکتا ہے، نگرانیاں رکھی جا سکتی ہیں، قتل نہیں کیا جا سکتا، سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب رسول کو یہ تربیت دینے آئے تھے کوئی، پھر وہ ساری تربیت کا نظام ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے۔ مادی دنیا میں کیا ہوتا ہے اور پشت پر حکمت مصلحتیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ سارا یہ سسٹم پورا جو تھا، یہ حضرت موسیٰ کو تربیت دینی تھی۔ بچہ مر جائے، جس شکل میں بھی مر جائے، وہ یہ ان مشیتوں میں سے تھا، اللہ کی مستقبل کا علم اللہ کو تھا، ان مشیتوں میں سے تھا جس کے بارے میں دنیا والوں کو علم نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کو وہ ویژن دی گئی تھی، وہ نگاہ دی گئی تھی کہ وہ اسے دیکھ سکے کہ یہ پیچھے کیا چل رہا ہے۔ حضرت وہ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے نہیں توڑی تھی، جو ان کے گائیڈ آئے تھے۔ فرشتے جو کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو وہ اسباب کو حرکت دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر آگے کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، وہ اسباب بہت دور تک جاتے ہیں۔ کسی جگہ کوئی زلزلہ آیا، اب یہاں پر اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ زلزلہ اس وجہ سے آیا تھا کہ یہ ارتھ کی جو پلیٹس ہیں، زمین کی جو پرتیں ہیں، وہ آپس میں پریس ہو رہی تھیں، اس دباؤ کی وجہ سے زلزلہ آیا تھا، موومنٹ کی وجہ سے۔ یہاں یہ پریشر کیوں پڑا تھا،
گیسز تھیں، لاوا تھا آتا، وہ یہاں پر بھر گیا تھا۔ یہ کیوں ہو گیا تھا؟ اب اس کے آگے پھر بہت اسباب چلیں گے جہاں تک بھی معلوم کیے جا سکے، انسان جہاں تک بھی پتہ لگا لے ایسا کیوں ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا، اور پھر آخر میں زلزلہ آ گیا۔ تو وہ پہلا سبب جہاں سے بھی شروع ہوا تھا، اس سبب کو انیشیٹ کرنا یا اس کو شروع کرنا یا اسے حرکت دینا، یہ اللہ کی طرف سے اللہ مقرر ہے، وہ اس کو شروع کرتے ہیں اور پھر ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا کن فیکون، اس نے جو چاہا وہ پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں چاہے فیکون میں کہ وہ ہو جائے، اس میں چاہے اربوں سال لگیں، وہ اس نے چاہا کہ یہ زمین و آسمان بن جائیں، تو اس نے جب ارادہ کیا تو ہو گیا۔ اب ہو گیا میں چاہے اربوں سال لگیں، وہ اربوں سال ہمارے لیے اربوں سال ہیں، اللہ کے جو اس کے لا انتہا جو انفائنائٹ ٹائم ہے اس کے مقابلے میں تو زیرو ہے۔ ہمارے ذہن میں تصور یہ کہ اسی لمحے ہو جاتا ہے، نہیں، اسباب کے ذریعے ہوتا ہے اور دنیا کے قانون کے ذریعے ہوتا ہے، جو قانون یہاں پر رکھ دیا اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو فیکون کا مطلب یہ کہ پھر وہ ہوگا جو اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ اسباب اس طرف چل پڑیں گے، مینز سادھن اس طرف چل پڑیں گے کہ پھر وہ ہوگا جو اس نے ارادہ کیا، ویسے ہی ہو جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بھی وہاں پر جو اللہ کی طرف سے جن کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے وہاں اسباب کو حرکت دی، وہ جیسے بھی تھی، جو کچھ بھی دی، ہمیں نہیں معلوم اس کی تفصیلات۔ مثلا مثال کے طور پر موجیں اور لہریں جو ہیں وہ مشتعل ہو گئی ہوں گی، وہاں دریا میں طغیانی آ گئی ہوگی، اس کے اندر وہاں طوفان کسی کیفیت پیدا ہو گئی، کشتی بری طرح ڈولنے لگی ہوگی، کسی پتھر سے ٹکرا گئی ہوگی، ٹوٹ گئی۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسباب کو حرکت انہوں نے دی تھی، یہ جو ساتھ میں ہے، اس وجہ سے ٹوٹی ہے، بیٹھ کر کسی ہتھوڑی سے نہیں توڑی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، یہ دوسروں کو نظر نہیں آتا، یہ نبی کو ویژن دی گئی تھی، یہ نگاہ دی گئی تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ، اور یہی دکھانے کے لیے بھیجا تھا کہ انہوں نے اسباب پیدا کیے تھے جس کی وجہ سے وہ کشتی کچھ ڈیفیکٹو ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا یہ کیوں توڑی؟ وہاں کہ توڑ دی انہوں نے، تو توڑ دی ایسے نہیں توڑ دی کچھ لے کر بیٹھے اور توڑ دیا، بلکہ وہ اسباب پیدا کیے جس کی وجہ سے بالآخر کشتی جو ہے وہ کچھ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ڈیفیکٹو ہو گیا یا ٹوٹ گیا۔ یہ تھا توڑنا۔ تو پھر اس میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیوں توڑی؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ تو انہوں نے پیدا کیے تھے اسباب، یہی دکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی انسان بیٹھ کر اس کے اندر کرے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ لڑکے کا قتل کر دیا انہوں نے، نہیں مار دیا، گردن نہیں اڑا دی، گلا بھی نہیں گھوٹا۔ ممکن ہے لڑکا کہیں چھت پر کھیل رہا ہو، گر کر ختم ہو گیا ہو، ممکن ہے وہ کہیں کسی جگہ کچھ کر رہا ہو، کسی نے آ کے اس کو مار دیا ہو جان سے۔ وہ اسباب انہوں نے پیدا کیے جس کی وجہ سے اس بچے کی موت ہو جائے۔ یہاں دن رات لوگوں کی موت ہوتی، کہیں ایکسیڈنٹ میں ہو جاتی، کسی حادثے میں موت ہو گئی، اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ کب کون سی گاڑی کہاں سے آ رہی تھی، وہاں پر کس وقت ٹریفک ایسا ہو جائے گا کہ راستہ نہیں بچے گا، کب کوئی ٹکر، یہ سب اسباب اکٹھے ہو رہے ہیں، کسی ایک کی موت ہو گئی وہاں، یہ مین سادھن، یہ اسباب اوپر سے چل رہے ہیں، اور وہ اس ایک جگہ ایسے اکٹھے ہو گئے کہ وہاں ایک حادثہ پیش آ گیا، ایک بس الٹ گئی، کچھ لوگ مر گئے۔ وہ اسباب چل رہے ہیں پیچھے سے جو حرکت دیے گئے ہیں، اور وہاں سے اللہ کی مشیت یہ تھی کہ یہاں یہ حادثہ ہوگا، اور یہاں ایک شخص یا کچھ لوگوں کی جانیں یہیں تک ہیں، بس یہ جان اس راستے سے جان چلی جائے گی۔ اس کو جو اسباب حرکت دیتا ہے اسی کی طرح ریفر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اتنے لوگوں کو موت دے دی، تو اللہ نے آ کر نعوذ باللہ کہ اللہ نے آ کر کسی کا گلا نہیں دبایا، بلکہ وہ اسباب وہاں پر پیدا ہوئے اللہ کے نظام کے تحت اور اللہ کے حکم کے تحت جو کرتے ہیں کہ پھر وہاں پر اتنے لوگوں کی موت ہو گئی۔ اسے ایسے ریفر کیا تھا کہ اللہ نے موت دے دی، یا پیچھے اگر وہ نظر آئے جو کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو ختم کر دیا اللہ کے حکم سے، کسی کا نہ گلا دبایا نہ کسی کی گردن اڑائی، بچہ کسی حالات کے اندر وہ ختم ہو گیا۔ وہ حالات انہوں نے پیدا کیے جو ساتھ میں تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اسے کیوں مار دیا؟ اس کو انہی کی طرف ریفر کیا گیا کہ اس کا قتل کر دیا۔ اب یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ رسول کو یہ تربیت دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ اگر آگے کسی کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہ برا نکلے گا تو اس کو بھی قتل کر دیں، وہ بھی بچپن میں، جب اس کے اعمال کا حساب بھی ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔
تو یہ تھا ان کا قتل کرنا، اور حضرت موسیٰ کو وہ دکھایا گیا، وہ سین نظر پر تھا کہ کیا اسباب پیدا کیا، اور وہ یہ کر رہے تھے جنہیں بھیجا گیا تھا، اور پھر بچے کی موت ہو گئی تو ان کا اسے کیوں مار دیا؟ تو وہ اللہ کے نظام کے تحت اس کی موت ہوئی تھی، اس کے اسباب یہاں کہیں دنیا میں تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے گلا دبا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا تو انہوں نے وجہ بتائی کہ اللہ کے مشیت کے تحت اللہ نے اس بچے کو ختم ہونا تھا تاکہ ان کو اچھی اولاد ملے۔ تو یہ ہے نظام جو پیچھے کام کرتا ہے، اور وہ اسباب اور مشیتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں اللہ کی، اور وہ اسباب ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں صرف یہاں کے ریزلٹس نظر آتے ہیں، یہاں کے نتائج۔ اللہ کے لشکر ایسے ہی کام کرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہاں جب چاروں طرف سے وہ الائڈ فورسز آ گئیں، جنگ احزاب کا جو نقشہ تھا اس میں آگے دکھاؤں گا اسے، کہ جب چاروں طرف سے گھراؤ ہو گیا اور بہت سے یہودیوں کا قبیلہ بھی اور بڑی تعداد میں مکے کے مشرکین بھی اور بہت سے کچھ اور قبائل کو انہوں نے ملا لیا، انہوں نے ایک ساتھ سب سے مل کر آپس میں طے کر کے چڑھائی کر دی۔ کہا کہ پھر یہ آندھی بھی اللہ کے لشکروں میں سے تھی، جو آندھی بھی وہ اسباب پیدا کیے گئے۔ یہ لشکر ایسے ہوتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، وہ آندھی ایسے ہی نہیں چل گئی، اس کے پیچھے آندھی کو وہ اسباب پیدا کرنے والے ہوتے ہیں جو آندھیاں چلتی ہیں۔ تو ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور اللہ تو یہ دیکھ ہی رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اور آگے اس کی تفصیل میں سمجھاتا ہوں۔ اسے پہلے دیکھیں کہ یہ جنگ حنین کا ایک اللہ کے لشکروں کی تفصیل، کہ یہ جنگ حنین کا واقعہ سورہ توبہ میں جہاں یہ آیت آئی، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، دیکھیں وہی الفاظ آئے، اس لیے میں نے اس آیت کو لیا تشریح میں۔ پھر اللہ نے وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، رسول کے دل پر تسکین نازل فرمائی۔ کیا چیز ہے تسکین؟ کیسے نازل فرمائی؟ یہ قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پہ آیا ہے، بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ تسکین نازل فرمانا یہ کیسے نازل ہوتی ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ کے کارندے ہوتے ہیں، کام ورکرز ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جو تمہیں نظر نہیں آتے، ان کا کام یہی ہوتا ہے۔ دلوں پر خوف طاری کر دیا، گھبراہٹ طاری کر دی، تسکین دے دی۔ فرشتے ہیں یا جنات، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، یہ دماغ کے راستے سے آتے ہیں۔ یہ فزیکل مادی دنیا میں بھوتک جگت کے اندر یہ ڈائریکٹ دخل نہیں دیتے۔ بہت مثالیں میں نے بہت دی ہیں آپ کو مختلف موقعوں پر۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب دماغ کے راستوں سے ہوتا ہے۔ شیطان وسوسوں کے راستے سے آتا ہے، لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، جب وسوسے بڑھ جاتے ہیں تو نظر بھی آنے لگتی ہیں کچھ چیزیں، وہ سب دماغ کے راستے سے ہوتا ہے، وسوسوں کے راستے سے آتا ہے، اثر انداز دماغ پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول کے اوپر تسکین نازل فرمائی اور ایمان لانے والوں پر۔ جنگ حنین کے اندر اس سے پہلے اپنے سے کئی گنا بڑی تعداد سے کئی مرتبہ مقابلے ہوئے، اور اللہ نے ان کو فتح دی اور جیت دی ایمان لانے والوں کو۔ اب یہ اس کے بعد کی بات ہے، جب مکے کے اندر گئے تھے، مکے میں داخل ہوئے، اور آس پاس کے سب قبائل جو ہیں وہ سب قبول کر چکے، اور یہ دیکھ کر کہ اب یہ بڑی طاقت بن گئے ہیں، تو آس پاس کے سارے قبائل نے اطاعت قبول کر لی، سرنڈر کر دیا۔ لیکن کچھ بڑے تھے جو طاقتور بھی تھے، پھر وہ آپس میں ملے۔ اس کے اندر ثقیف والے تھے، ہوازن کے قبیلے کے لوگ تھے، بڑے تھے یہ، اور انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ یہ قوت اتنی بڑی ہو گئی ہے، اکیلے نہیں ٹکرا سکتے تھے، انہوں نے کئی نے آپس میں مل کر، اب یہاں بھی یہ کئی قبائل کے ملنے کی بات آ رہی ہے، تو یہ مثال لشکر ایک بنایا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اب یہ لشکر نکلا 12,000 لوگوں کا، 10,000 تو گئے تھے یہاں سے، مدینے سے گئے تھے، اور 2,000 پھر اب مکے والے جو ساتھ میں شامل ہو گئے، جنہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی، جنہوں نے سرنڈر کر دیا تھا، اب اس میں سے آ گئے۔ 12,000 کا بہت بڑا لشکر ہو گیا۔ اس میں یہ بھی زبانوں کے اوپر آیا کہ اب اتنے بڑے لشکر سے تو ہم سے نہیں جیت سکتے کوئی، ابھی کچل دیں گے، انہیں ختم کر دیں گے۔ جب تعداد کم ہوتی تھی تو جیت جاتے تھے، اب یہ وہاں پر جو کچھ سامنا پیش آیا وہ اس کے اندر پاؤں اکھڑ گئے ان کے،
اس لیے کہ وہاں عام طور سے تیر کمان کی لڑائی نہیں ہوتی تھی، تلواروں کی جنگ تھی، لیکن اس میں وہ قبائل تھے جو تیر اندازی کرتے تھے کہ دور سے حملہ کر رہے ہیں، قریب آئے نہیں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی اور تیروں کی بارش ہو گئی۔ تو انہوں نے جب تیروں کی بارش کی تو ان کے پاؤں کھڑ گئے، اور پھر جب وہ بھاگتے ہیں، بھگدڑ ہوتی ہے، تو اس میں وہ سب بدحواس ہو گئے اور سب بھاگے۔ بلکہ اس میں یہ ہوا کہ کسی کی زبان سے یہ بھی نکلا وہاں مکے کے سرداروں کی زبان سے کہ اب ختم ہو گیا سارا جادو، اور اب یہ جو بھاگے ہیں یہ سمندر سے پہلے یہ لوگ رکیں گے نہیں، کوئی مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ سب بدحواس ہو گئے تھے، سب بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ذات تھی جو رکی ہوئی تھی، اور کچھ قریبی لوگ تھے جو ان کے آس پاس رکے ہوئے تھے، اور وہاں تیروں کی بارش اس وقت بھی ہو رہی تھی، اس میں رکے ہوئے تھے، اور جس خچر پہ سوار تھے وہ موڑا جا رہا تھا اور بھاگنا چاہ رہا تھا۔ اس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دی، آواز دلوائی، اور لوگ لوٹ آئے۔ تو آواز دینے سے ایسے نہیں لوٹتے، یہ تھا کہ وہاں سے یہ اللہ کے لشکر تھے جس کے ذریعے ان کے دلوں پہ وہ جو گھبراہٹ تھی وہ ہٹائی گئی اور تسکین نازل فرمائی، اور پھر کچھ اور بھی درمیان میں واقعات پیش آئے ہوں گے، کچھ زمینی اسباب بھی بنے ہوں گے، وہ وہاں تاریخ میں ہمیں نہیں مل رہے، بعد اور جگہوں پہ ملتے ہیں۔ تو اور پھر وہ واپس لوٹ آئے، کہا کہ وہاں بھی ہم نے وہ لشکر نازل کیے تھے جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، جنگ کرنے والوں کو، ان کو سزا دی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور پھر ان کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ اور زیادہ ڈیٹیل سے جہاں ہمیں زمینی اسباب معلوم ہو گئے، یہ سورہ توبہ میں واقعہ ہے۔ یہ بھی غار ثور میں جو پیش آیا تھا، إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اس وقت کو یاد کر، اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی رسول کی۔ یہ تبھی کی بات تھوڑی ہے جب آیت نازل ہوئی تھی، تو آپ سے بھی کہا جا رہا ہے، قیامت تک کے لیے قرآن، اور قیامت تک کے لیے خطاب اب سب سے ہے۔ تم لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی، کس کی؟ وہ جو اللہ کے لشکر کام کر رہے ہیں، جس کی کمانڈ ہے، یہ تو سب موجود ہیں، یہ خالی ایسی ہوا کی بات تھوڑی ہے فرضی۔ اگر اس کی مدد نہیں کی، اب وہ کس انداز میں کام کر رہے ہیں، کیا نظام ہے، یہ تفصیلات نہیں معلوم۔ تو دیکھو پھر اللہ تو اپنے نبی کو یا اپنے اس لشکر کو یا اس کے جو سردار ہیں انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، اور غار میں وہ دو میں دو ہی تھے، دو میں کے دوسرے تھے وہ، تو پھر وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو رنج مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کو یاد کرو۔ پھر تسکین نازل ہوئی۔ واقعہ یہ جو اب یہاں پر ہمیں زمینی سچویشن جو ہے وہ ذرا زیادہ معلوم ہے اس موقع پہ تاریخ میں سے، کہ وہاں جب غار ثور میں تھے اور چاروں طرف لوگ تلاش کرتے پھر رہے تھے، تو 3 لوگ وہاں پہنچ گئے غار پر۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ پھر غار دراصل نیچے سے بیٹھ کر جا کر تھا، اس کا دہانا کھڑے رہ کر نظر نہیں آتا، وہ اگر جھک کر جھانکتے تو نظر آ جاتے۔ تو حضرت ابوبکر کی زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، تو اللہ نے تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ذریعے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ گزرا، ان کے آنے سے پہلے انہوں نے جھاڑا پوچھا، غار کو صاف کیا، وہاں پر ٹھہرنے کا انتظام کیا کہ رک سکیں۔ اس میں چٹانوں کے بیچ میں جگہ جگہ درزیں تھیں، دراڑیں تھیں، گیپس تھے، اس میں سانپ تھے زہریلے، یعنی رہتے تھے وہاں، اس علاقے میں ہوا کرتے تھے، تاکہ کوئی سانپ وانپ کوئی نہ نکلے یہاں پر۔ اپنے کپڑے سب تار کر لیے، سب پھاڑ کر صرف سطر چھپا رہا، اور وہ پھر سب انہوں نے ان کو گیپس کو بند کیا حضرت ابوبکر نے۔ اب وہاں پہ رکنے کا انتظام کر دیا، ٹھہرنے کا غار میں۔ اب کپڑے سب دھجیاں کرنی تھی اپنے کپڑوں کی، ابھی ایک گیپ رہ گیا تھا، وہ فل نہیں ہوا تھا، لیکن اس پہ نظر رکھیں گے یہ خیال تھا۔ اور پھر اسی گیپ میں سے یہ آگے واقعہ ایسے ہی تھا کہ یہ تھی اللہ کی مشیت، کہ اسی گیپ میں سے ایک سانپ، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، ادھر سے دیکھ کے حضرت ابوبکر کے شانے پہ سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی، اور اسی وقت حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ
اس میں سے ایک سانپ کا پھر نظر آ رہا ہے اس گیپ میں سے جو بند ہونے سے رہ گیا تھا. اب فوراً کھڑے ہو کر جلدی سے اسے مارتے، یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ ان کی نیند میں خلل پڑ جائے. ہٹیں گے تو سر ٹکائے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نیند میں خلل پڑے گا. تو اس کی بھی برداشت نہیں تھی، انہوں نے اپنا پاؤں ایک آگے بڑھایا اور ایڑی رکھ دی اس کے اوپر، اس گیپ کے اوپر، اسے روک دیا. سانپ نے ڈسا، کئی بار ڈسا، سانپ زہریلا تھا، اسی زہر اسی وقت چڑھا اور پھر بخار چڑھا اور تکلیف کی شدت ہوئی، اور تکلیف کی شدت سے آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا رخسار مبارک پر، اور اس سے آنکھ کھلی ان کی. سانپ تو ڈس کے جا چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت کیا ہوا؟ بہرحال اس کو اپنا لعاب لگایا، پڑھا کچھ، اور وہ زہر کا اثر جو ہے وہ جاتا رہا، تکلیف کم ہوئی. اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی کہ ہم رسول کو ان کی نیند میں خلل نہیں پڑے، بچا لیں. نہیں بچانا تو بات کی بات ہے، آنکھ نہ کھلے میری جان چلی جائے، ان کی آنکھ نہ کھلے. تو جو اس جذبے کے ساتھ میں تھا اور جس کا یہ عمل ابھی گزر چکا تھا، اس کی زبان سے نکلا اب کیا ہوگا. جب وہ لوگ آئے تو اپنی جان سے نہیں ڈرے تھے، بلکہ اب اگر یہ لوگ شور مچا دیں گے تو پورا مکہ آ جائے گا. میں اپنی جان دے بھی دوں تو ابھی ان کو میں حفاظت نہیں کر سکتا، بچا نہیں سکتا. تو ان کی محبت میں زبان سے نکلا کہ اب کیا ہوگا. یہ اپنی جان کی وجہ سے نہیں نکلا تھا. اللہ نے تسکین نازل فرمائی. پھر یہ تو صدیقیت تھی یہاں تک جہاں ان کی محبت میں نکلا کہ اب کیا ہوگا. لیکن وہ جو اللہ کو ساتھ میں لے کر چلے تھے، انہوں نے کہا اللہ ساتھ میں ہمارے. اللہ نے تسکین نازل فرمائی، کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، رنج مت کرو. اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے. اب یہ پھر ہمیں وہاں اسباب ہمیں تاریخ میں مل رہے ہیں کچھ. انہوں نے کہا آپس میں کہ اس میں غار میں بھی دیکھ لیتے ہیں چل کے اندر. تو غار کے دہانے پہ مکڑی نے جالا تن دیا تھا اس کے ان کے داخل ہونے کے بعد، اور اسی وقت وہاں پہ کسی کبوتری نے انڈے بھی دیے تھے. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہاں پر اس کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے تو یہاں یہ گھونسلہ جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہاں کبوتری کے انڈے نہیں ہوتے، یہاں مکڑی کا جالا نہیں ہوتا. اس میں کوئی اندر داخل نہیں ہوا، یہ سامنے سے نظر آ رہا ہے. اور پھر وہ واپس لوٹ گئے تھے. یہ اللہ کے لشکر تھے. مکڑی کا جالا یہ بھی اللہ کے لشکر تھے. جہاں انہوں نے اس کو ریٹرن کر دیا اور واپس کر دیا کہ یہ تمہیں نظر نہیں آتے. یہ اسباب ہیں جو بیک میں کام کرتے ہیں. تو بہت معمولی سی جو دنیا کے لحاظ سے حقیر چیزیں ہیں وہ بڑی بڑی قوتوں کو واپس کر دیتی ہیں. ان لشکروں کے ذریعے مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھتے. وہ بھی تھے جو تسکین نازل کر رہے ہیں، اور وہ بھی تھے جو یہ کام کر رہے ہیں. جو فرشتے آ کے جالا نہیں بن گئے وہاں پر، اور فرشتوں نے آ کے وہ گھونسلہ نہیں بنایا. یہ تھے وہ اسباب جو انہوں نے وہاں پر پیدا کیے تھے، جس کی وجہ سے ان پرندوں نے وہاں، کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنا لیا یا مکڑی نے وہاں جالا تن دیا. اس کے بھی پیچھے سے چلے اسباب کہ وہاں ایسا ہو جائے. یہ اللہ کے لشکر ہیں جیسے کام کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر پھر اللہ نے وہاں لشکر جو ہیں وہ اپنے بھیج دیے. اب وہ لشکر جو تمہیں نظر، وہ اس لشکر کے اسباب میں وہ آندھی تھی. جیسے یہاں گھونسلہ تھا، جیسے یہاں مکڑی کا جالا تھا، وہ آندھی چلی اور جو لوگ وہاں پڑے تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. تمہارے اوپر سے آئے، تمہارے نیچے سے آئے لوگ ان لشکروں کے اندر، اور آنکھیں جو ہیں وہ زاغت الابصار، اور آنکھیں جو ہیں وہ نگاہیں جو ہیں وہ دھندلی پڑ گئیں، دل حلق میں آ گئے اچھل کر. یہ سب الفاظ ہیں وہ جو ایسی سچویشن کے لیے بولے جاتے ہیں دنیا کی ہر زبان کے اندر، جہاں گھبراہٹیں، ڈر، خوف، اچانک کیا ہو جائے گا، نروسنس، یہ سب چیزیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور طرح طرح کے تمہارے دلوں میں گمان پیدا ہونے لگے. سب کے نہیں، الگ الگ لوگوں کی کیفیت الگ الگ تھی، لیکن تم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے گمان اس وقت پیدا ہونے لگے. یہ کیفیت اس وقت کی بتائیے کیا ہے؟ کلیجے دل جو ہیں وہ اچھل کر حلق میں آنے لگے، یعنی بڑی گھبراہٹ طاری ہو گئی، ڈر گئے. وہ نہیں ڈرے تھے، یہ وہ جو بدر میں نہیں ڈرے تھے، جنگ بدر میں اور دوسرے موقعوں پہ سب ثابت قدم رہے تھے. وہی تو ریشیو تھا نا، میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں یہ بات، تناسب وہی تھا. جنگ بدر میں یہ
دشمن 3 گنے تھے، یہاں بھی 3 گنے تھے. 3000 فوجیں، جو 3000 کا لشکر ایمان لانے والوں کا تھا وہ 10,000 تھے. جنگ بدر میں یہ 313 تھے، وہ 1000 تھے. تو اب یہ کیفیت ایسی کیسے بن گئی؟ وہاں تو لڑے تھے کھلے میں، یہاں پھر بھی کوئی ڈیفنس بنا ہوا ہے. ایک آگے خندق کھود لی تھی کہ وہ حملہ نہیں کر سکے اور آ نہیں سکے. تو اب یہ حالت جو بیان ہوئی یہ کیا ہے؟ اور آگے اور ان آیات کے آگے اور وہ تفصیل آگے بیان کی کہ کیسے کیسے انتشار ہو گیا اور کیا کیسے کیسی لوگوں نے باتیں کی. تو یہ ایسی حالت بری کیسے ہو گئی؟ اس سے پہلے جنگیں ہو چکی ہیں، جنگیں لڑ چکے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نکل جاتے تھے شہادت کے شوق میں. اب یہاں کلیجے جو ہیں وہ حلق میں آنے لگے، تو یعنی بے پناہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، نروسنس ہو گئی. یہ جو بیان کی سچویشن، یہ سب کیا ہے؟ تمہارے اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی آئے، اوپر اور نیچے. اس کی تفصیل دیکھ لیجیے. یہ سعودی عرب کا نقشہ ہے، اس میں اس جگہ مدینہ ہے، جو تیر نظر آ رہا ہے جہاں سرکل ہے، مدینہ اس جگہ ہے. یہ اوپر اور نیچے سے کیسے آئے لوگ؟ یہ تھا نا، جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے آئے نیچے سے آئے. یہ نیچے سے کہاں سے آئے، اوپر سے کہاں سے آئے؟ کوئی ایئر ڈراپ کر رہے ہیں فوجیں، کوئی جہازوں میں سے اتر رہی ہیں اور نیچے کہیں زمین میں سے ابل رہی کیا؟ تو یہ تلے اوپر سے ہی آگے سارے لشکر، یہ مدینہ ہے. یہ کیا قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے، کسی جگہ زمانہ گزر جائے، ہمیں بہت سے ہمارا علم بڑھ جائے، اور کسی جگہ ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا کہ یہ تو پرانے دور کے الفاظ تھے، یہ بعد میں جو کچھ ہوا ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتے. ہر سچویشن کے اوپر وہ آگے جانے کے بعد، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے کہ آگے جانے کے بعد وہ آئندہ کو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ آگے انسان کا کتنا علم ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی. یہ نقشہ جو بنا ہوا ہے، یہ نارتھ ساؤتھ کے حساب سے سارے نقشے بنتے ہیں. جتنے نقشے آپ بناتے ہیں اس میں نارتھ اوپر ہوتا ہے، شمال، اور جنوب نیچے ہوتا ہے. زمین تو گول ہے، گول زمین گھوم رہی ہے. اس میں اس گول زمین گھومنے میں اس میں کوئی اوپر نیچے کچھ نہیں ہے. گول چیز جو معلق ہو، جس کے اوپر کسی چیز سے لٹکی ہوئی ہے، تو ہم کہیں یہ اوپر کا سرا، یہ نیچے کا سرا. جو کسی چیز سے لٹکی نہیں ہے، یہ فضا میں ایک دوسرے الگ الگ ستاروں سیاروں کی جو کشش ہے، جو میگنیٹزم ہے، جو ان کی کھینچنے کی گریویٹیشنل فورسز ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا میں معلق ہے، اور اس کی وجہ سے یہ چل بھی رہی ہے اور یہ گھوم بھی رہی ہے. اس زمین کے اوپر ہر حصے کے اوپر الگ الگ لوگ کھڑے ہوئے، تو یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، کسی گول چیز پہ یہاں بھی ہیں. ہر حصے پر جو یہاں ہے، ہماری سامنے کی ویژن کے اعتبار سے وہ ایسا ہے کہ ان کے پاؤں اوپر ہیں، سر نیچے نیچے نہیں ہے، سب کے سر اوپر ہیں. اگر آپ اس جگہ کھڑے ہیں اس گول زمین کے اوپر، جیسے یہ زمین کا حصہ ہو، اگر یہ گول ہو، اس پہ کوئی اس جگہ اگر کھڑا ہے، آپ اپنے آپ کو مان لیجیے اس نقشے میں دنیا کے کہ اس جگہ ہے، تو اور کہہ رہے ہیں ہمارا سر اوپر ہے، اوپر آسمان ہے، پاؤں تلے زمین ہے. کچھ لوگ یہاں بھی ہیں ایسے کھڑے ہوئے، کچھ یہاں بھی ہیں، جو یہاں ہیں ان کے بھی سر اوپر ہیں. اب یہاں سے رہنے والے ہماری اس وقت کی دنیا کے حساب سے سوچیں، جیسے ہمارے سامنے سے جیسے نظر آتا ہے محسوسات کی دنیا، تو کہیں گے ان کے سر نیچے ہیں، ان کے سر بھی اوپر ہیں. ٹرین گزرتی ہے، جب ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بچہ دیکھتا ہے اور بچہ کہتا ہے باہر کا بندر بھاگ رہا ہے. باہر کا بندر نہیں بھاگ رہا ہوتا، ٹرین رن کر رہی ہے اور باہر کا بندر رکا ہوا ہے. نظر یہ بتا رہی کہ باہر کا بندر چل رہا ہے دیکھنے، اور ہم رکے ہوئے ہیں. پھر یہ تجربہ ہو جاتا ہے، انسان کو بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ نظر آ رہا ہے ایسے، لیکن اصل میں ہم چل رہے ہیں اور باہر رکا ہوا ہے. آنکھیں یہی دیکھتی ہیں کہ باہر کا حصہ بھاگ رہا ہے. ایسے ہی یہ جو یہاں کے پرسپشن ہے، جو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں، وہ پھر بات کو تجربوں سے ذہن کے اندر آ جاتی ہیں. ورنہ جب تک یہ سارا علم نہیں ہوا تھا، اس وقت تک اگر یہ پہلے بتایا جاتا، زمین کی جب کیفیت کا جغرافیکل اندازہ نہیں تھا لوگوں کو، ایسٹرونومیکل، تو پھر یہی سمجھتے کہ یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ یہ ایسے فضا میں ایسے ہے گول. اگر ایسا کوئی میدان ہے تو ٹھیک ہے، سب اس کے اوپر کھڑے ہوئے، لیکن اس گولائی پر کھڑے ہوئے چاروں طرف، تو پھر وہ نیچے والوں کے تو سر لٹکے ہوئے. اس میں اوپر نیچے بھی کچھ نہیں ہے، آپ اوپر نہیں ہیں. اس گولائی میں فضا میں کچھ اوپر نہیں اور کچھ نیچے نہیں ہے. جو لوگ یہی گھومتی بھی چلی آئے گی زمین، اگر
یہاں سے جس جگہ آپ ہیں یہاں سے اگر آپ ڈرل کریں اور ہول کریں، زمین کے اندر چلے جائیں، مرکز میں چلے جائیں اور ڈرل کرتے ہوئے دوسری طرف نکل آئیں تو دوسری طرف امریکہ ہے نقشے پہ، اگر آپ دیکھیں گلوب کے نقشے کے اوپر تو اس کے دوسری سائڈ میں ادھر امریکہ ہے۔ اگر آپ کے سر اوپر ہے تو امریکہ والوں کو بھی سر اوپر ہے، جب وہاں جائیں گے آپ یہاں سے چلے جائیے وہاں تو وہاں بھی سر اوپر کر کے کھڑے ہوں گے اور زمین پر پاؤں ہوں گے۔ تو یہ اونچائی اور نیچائی کا یہ تصور یہاں فلیٹ زمین پر جو ہوتا ہے یہ فضا کی گولائیوں میں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب کے سر کے اوپر آسمان ہے، سب کے پاؤں زمین کے اوپر ہیں چاروں طرف۔ اونچائیاں فضا میں زمین کے مرکز سے چاروں طرف، زمین کے مرکز سے دور چاروں طرف اونچائیاں ہیں، اور زمین کے مرکز کی طرف زمین وہ اور مرکز میں جائیں وہ گہرائیاں ہیں، اور اونچائیاں چاروں طرف ہیں، بلندیاں جو ہیں۔ اب اس کے اندر جب ہم نقشہ بناتے ہیں اپنی آسانی کے لیے یہاں پیپر پر تو اسے ایسے بناتے ہیں، سب نقشے ایسے بنتے ہیں، بن گیا ایک نارم۔ کسی اور طرح بھی ہو سکتا تھا، انسانوں نے طے کیا نا، جس میں جنوب اوپر رکھتے اور شمال نیچے رکھتے ہم، کہیں یا مشرق اوپر رکھتے مغرب، ایسے بنایا کرتے ہیں۔ انسانوں نے طے کیا، اب ساری دنیا میں نقشے ایسے ہی بنائے جاتے ہیں، ایک نارم آپس میں طے کر لیا، یہ کہیں اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، اللہ کو معلوم تھا یہ ایسے ہی ہوگا کہ نارتھ جو ہے وہ اوپر کہلائے گا ہماری زبان کے اندر، اور جنوب جو ہے وہ نیچے کہلائے گا ہماری زبان میں، ایسے ہی ہوگا۔ یہ نارم، یہ قاعدہ انسان ایسے ہی بنا لیں گے، یہ آگے آنے والی دنیا کے لیے اللہ کو معلوم تھا۔ تو پھر یہ دیکھیے یہ مدینہ ہے، اس جغرافیکل لوکیشن کے اعتبار سے یہ ہے خیبر۔ ہوا یہ تھا کہ خیبر میں ہوئی بن اختب، یہ بنو نذیر کا تھا، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جن کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا ان کی سازشوں کی وجہ سے، انہوں نے جا کر خیبر میں پناہ لی تھی۔ ایک قبیلہ اور تھا بنی قینقاع، ان کو بھی نکال دیا تھا۔ تو یہ اس میں سے ہوئی بن اختب، یہ جو بڑا سردار تھا صفیہ اس کی صاحبزادی تھی ام المومنین، تو یہ جو سردار تھا، یہودی عالم بھی تھا اور سردار تھا، برداشت نہیں ہوا۔ ظاہر بات ہے نکالے ہوئے ہیں تو طرح طرح کی سازشیں ذہن میں چلتی تھیں۔ ابھی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینے میں موجود جو ابھی باقی تھا، بنی قریظہ، دو قبیلے جو ہیں وہ ان کی سازشوں کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ ان سے ایگریمنٹ تھے اور معاہدے تھے کہ دیکھو آگے تم کوئی سازشیں نہیں کرو گے، ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا، اس میں یہ بھی تھا ان کے ایگریمنٹس میں، تو تم ساتھ دینا، اور تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے۔ تو آپس میں بہت سے ایگریمنٹس و معاہدے تھے ان کے ساتھ میں جو رہ رہے تھے۔ وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ ان دو کو سزائیں مل چکی ہیں اور پھر کوئی مدد کو نہیں آتا، تو وہ رہتے دلوں میں جو کچھ بھی ہو لیکن سامنے سے معاہدے کی پابندی کرتے تھے۔ قریظہ یہ خیبر میں جو پناہ لی تھی، یہ خیبر جو ہے ایک زرخیز علاقہ بہت اونچائی کے اوپر تھا، اس علاقے کے اندر باغات بھی وہاں پر تھے، وہاں پہلے سے کچھ یہودی رہتے تھے، پھر وہ بستی بہت بڑی تھی، وہاں اس بنو نذیر اس قبیلے نے وہاں جا کے پناہ لی خیبر میں۔ تو یہ جو تھا یہ چلا وہاں سے، دماغ میں جو بدلہ لینے کی اور خواہش تھی اور سازشیں جو تھیں، اور اس نے جانے کے بعد ابو سفیان سے بات کی اور مکے والوں سے کہ تم سب اکٹھے ہو، ہم بھی لاتے ہیں، ہمارے پاس بھی بہت لوگ ہیں، اور کچھ اور ہم قبیلوں کو ملا لیتے ہیں، اور ان قبیلوں کو ملانے کی بھی ساری کوششیں جو بھی ہیں اسی نے کی، جو بہت سے اور قبیلوں کو، اور سب مل کے ایک ساتھ حملہ کر دیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ایک دفعہ ان کو کرش کر دو، ختم کر دو۔ شروع میں نہیں راضی تھے وہ، لیکن پھر سمجھایا اور بتایا، اور سب کہ کتنے لوگ ہوں گے اور کیسے کریں گے، اور اچانک چڑھ جائیں گے، اور ان کی آگے سمجھ میں کا چلو کر لیتے ہیں، ابو سفیان کی آ گیا سمجھ میں۔ تو اب کچھ قبیلے اور تھے، لیکن جو بڑا لشکر تھا وہ تو تھا مکے والوں کا، یعنی آدھی تعداد، اس کے اندر کم سے کم 4000، 10,000 میں سے 4000 جو تھے وہ انہوں نے ابو سفیان نے اکٹھے کیے تھے، 3 ساڑھے 3 ہزار مکے سے اور کچھ اور لوگوں کو۔ اور پھر انہوں نے بنو غطفان، یہ بھی اس کے خیبر کے پاس تھا، غطفان کا قبیلہ، ہوئی بن اختب نے بات کی تھی جا کے ان سے، اور کچھ اور دوسرے قبیلوں سے جا کے بات کی، ان کو بھی سمجھایا اور بتایا کہ اب اتنی بڑی فوج مکے سے آئے گی، ہم لوگ ہیں، تم ہو جاؤ گے، اور سب مل کر۔ غطفان والے راضی نہیں ہو رہے تھے، تو ان سے کہا کہ تمہیں اپنی آدھی پیداوار دیں گے ہم۔ تو اب اس بارگیننگ کے اوپر انہوں نے کہا چلو ہم بھی ساتھ میں۔ اب یہ الائڈ فورسز بن گئیں، یہ تھا جنود یا لشکر، وہ جو ایک احزاب، یہ ہوس، وہ چڑھ دوڑے۔ وہ شروعات جو ہوئی وہ خیبر سے ہوئی ہے، یعنی اصل جو سازش کا سرغنہ تھا وہ اس جگہ تھا، اور ان کے افراد بھی تھے، ان کی فوجیں بھی تھیں۔
اور مین پھر دوسرا جو کانسٹیٹوئنٹ تھا ان لشکروں کا وہ تھا مکے میں. جب ان کو راضی کر لیا ابو سفیان کو، مکہ یہاں ہے، یہ مکہ ہے تقریباً 450 کلومیٹر پہ، اور یہ خیبر ہے وہاں سے 150 کلومیٹر پہ اوپر مدینہ. نقشے کے اعتبار سے یہ نارتھ میں ہے خیبر، اور یہ ہے مکہ جنوب میں، تقریباً دیکھ لیجئے ایک لائن میں مدینے سے. یہ ہے اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی آئے، ورنہ اوپر اور نیچے کا گول زمین پر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جس شکل میں ہم اپنا میپس بناتے ہیں، نقشے پوری دنیا میں سب لوگ ایک ہی طریقے سے بناتے ہیں. یہ بھی اللہ کو علم تھا کہ یہ شمال کو اوپر کہا جائے گا اور جنوب کو نیچے کہا جائے گا، ورنہ اوپر اور نیچے کوئی چیز نہیں ہوتی. بھائی بریلی یہاں سے اوپر ہے نیچے، تو اب یہ اوپر اور نیچے کچھ نہیں ہے، تو یہ ایک سطح کے اوپر ہے. یہ تو اس کے اوپر ہے کہ کس ڈائریکشن کو آپ اوپر مان رہے ہو، کس ڈائریکشن کو آپ نیچے مان رہے ہیں. تو اب آپ جتنے نقشے بناتے ہیں اس کے اندر نارتھ اوپر، ساؤتھ نیچے. تو یہ ہے کسی جگہ ایک لفظ بھی آگے جانے کے بعد جیسے انسان اپنا نظام سسٹم بنائیں گے، کہیں ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہوگی. اوپر سے بھی آئے. ایک اور پہلو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کا، سطح سمندر سے بلندی، سی لیول سے. کوئی جگہ کتنی اونچائی کے اوپر ہے اس کو سی لیول سے ناپا جاتا ہے، اس لیے کہ سمندر پانی تو بیلنس کر لیتا ہے، سارے سمندر ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان کا لیول ایک رہتا ہے. یہ ہائٹس جو ناپی جاتی ہیں، کہ نینی تال جو ہے وہ 4000 فٹ اس کے اوپر ہے، 4000 فٹ پر ہے. وہ مسوری 6000 فٹ پر ہے. شملہ جو ہے وہ 8000 فٹ کے اوپر ہے. تو کہاں سے 8000 فٹ ناپ رہے ہیں؟ یہ نینی تال کو ہلدوانی کاٹ گودام سے تھوڑی ناپ رہے ہیں، سی لیول سے، سمندر سے، سی لیول سے، سمندر کے سمندر تٹ سے 4000 فٹ کے اوپر نینی تال ہے، 6000 پر مسوری ہے، 8000 پہ شملہ ہے. یہ وہاں سے ناپا، یہ ہائٹس وہاں سے ناپی جاتی ہیں کہ سی لیول جس جگہ ہے وہاں سے کتنے اوپر کوئی جگہ ہے. یہ جتنی جگہ ہیں خشکی کے اوپر، یہ سب سمندر کی سطح سے اوپر ہے. اگر نہیں ہو تو ڈوب جائیں گے، پانی چڑھ آئے گا وہاں پر اور سب ڈوب جائیں گے. وہ لیول ایک رہتا ہے جو سمندر کا ہے. اب اگلا نقشہ دیکھیے، سطح سمندر سے اونچائیاں جو ہیں اس کے اندر مدینہ جو ہے وہ 608 میٹر اونچائی کے اوپر ہے سی لیول سے. ایک خیبر کو دیکھیے اور مکے کو دیکھیے. یہ ہے 608 میٹر کے اوپر مدینہ اونچائی میں. خیبر ہے 854 میٹر پہ، مدینے سے زیادہ اونچائی پر ہے ہائٹ کے سطح سمندر کے اعتبار سے. من فوقہم، اوپر سے آئے. تو اب اوپر ایک تو جغرافیکل ہو گیا کہ نارتھ کی طرف سے آئے، نیچے سے آئے، جنوب کی طرف سے آئے. اب اوپر آپ ہائٹس کے اعتبار سے دیکھیں، یہ ہائٹ کے اوپر مدینے سے ہائٹ کے اوپر ہے 854 میٹر کے اوپر ہے خیبر، اور مکے میں سطح کی بلندی ہے، سمندر سے اونچائی ہے خالی 277 میٹر نشیب میں ہے. مدینہ اونچائی پر ہے، خیبر اور اونچائی پر ہے. اس کا نارتھ ساؤتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اور ہائٹ کے اوپر کچھ مقام جو ہے بہت نیچے ہوں سطح سمندر. یہ ہائٹ جو مختلف علاقوں کی ہیں اس میں خیبر ہائٹ کے اوپر ہے مدینے کے مقابلے میں، اور مکہ مدینے کے مقابلے میں نیچا ہے. پھر وہی الفاظ جو قرآن کے کہ وہ اوپر سے بھی آئے من فوقہم، اور نیچے سے بھی آئے. اوپر کی ہائٹ جو ہے وہ خیبر ہے اور نیچا جو ہے وہ مکہ ہے. اب یہ اس ہائٹ کے اعتبار سے بھی وہ الفاظ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہیں. یہ ایسے اگر ایسا نہیں ہوتا، اس شکل میں نہیں ہوتا، تو پھر یہ الفاظ بھی استعمال نہیں ہوتے، چاروں طرف سے آگے. یہ کہنا کہ اوپر سے آئے اور نیچے سے آئے وہ کتنی طریقے سے درست ہوتا ہے. اس میں اور دیکھیں آپ، یہ الفاظ ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. ترجمہ کیا لکھا ہے؟ سب نے ایسی ترجمہ کیا ہے، تمہارے اوپر سے اور نیچے کی طرف سے چڑھائے. یہ ہندی میں بھی ایسے ہی ٹرانسلیشن، میں نے نہیں کیا، یہ کاپی کیا ترجمہ مختلف جگہوں سے. تمہارے نیچے کی اور سے بھی تم پر چڑھائے، اور تمہارے اوپر کی اور سے اور تمہارے نیچے کی اور سے بھی تم پر چڑھائے. انگلش میں دیکھیں، when they came upon you from above you، تمہارے اوپر سے، and from below you، تمہارے نیچے سے. عربی کے الفاظ دیکھیں، ترجمہ سب نے ایسی کیا ہے ہر جگہ. عربی کے الفاظ دیکھیں، من فوقکم تمہارے اوپر سے آئے، ومن اسفلکم نہیں ہے تمہارے نیچے سے آئے، ومن اسفل منکم. یہ تو ایک بڑی باریکی ہے اس کے اندر. ومن اسفل منکم، تم میں سے نیچے کی طرف سے آئے، تم میں سے. ترجمہ سب ویسے ہی تھا، اب میں نے ویسے ایکسپلین کر دیا. لوگ بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو وہ ایک لفظ کے ساتھ میں دو طریقوں سے درست ہے.
اور یہ الفاظ 1400 سال پہلے آ رہے ہیں کہ کسی جگہ کوئی اب اس میں یہ باریکی کہ یہ تھوڑا سا اصل میں با محاورہ ترجمہ کیا ہے، لیکن اس میں بتایا کہ تم میں سے اسفل کے یہ بھی کہہ سکتے تھے وَمِن تحت، تمہارے نیچے سے آئے، وَمِن تحتکم، تمہارے نیچے سے آئے. اسفل یہ جو الفاظ یہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نیچے گرے پڑے، حقیر، ذلیل، کمزور، یا تم سے دبے ہوئے، ان ساری چیزوں کے لیے اسفل لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ نیچے ابھی تک کر رہے تھے نا ترجمہ. ثم رددناه اسفل سافلین، کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں بہترین مولڈ پر بنایا اللہ نے انسان کو. ثم رددناه، پھر اسے لوٹایا اسفل سافلین، گرے سے بھی سب سے نیچے کے درجے پہ. تو یہ نیچے کوئی زمین کی نیچائی بات نہیں ہو رہی، ایک انسانی اعتبار سے نچلی سطح، یا دبے ہوئے یا کچلے ہوئے یا اخلاقی اعتبار سے نچلے، یہ اسفل ہوئے. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وہ تھے گڑبڑ کر گئے، منافقین تھے. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، یہودیوں کا جو قبیلہ تھا انہوں نے بات کو گڑبڑ کی، قریظہ جن سے معاہدہ تھا. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تمہارے اپنے اندر جو وہ لوگ تھے، تم میں ہی سے وہ لوگ تھے جو اخلاقی اعتبار سے گرے ہوئے تھے، وہ بھی بغاوت کر گئے، وہ بھی چڑھائے. جو تھے تم میں سے وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ سب انہی الفاظ کے اندر اتنے سے ایک آیت کے اتنے سے ٹکڑے میں یہ ساری چیزیں ہیں، اور سب پر فٹ ہوتی ہیں. جتنی سچویشن تھی وہ ساری سچویشن کے اوپر، جغرافیلی نارتھ ساؤتھ کے اعتبار سے بھی، سمندر کی ہائٹ کے اعتبار سے بھی، اور وہ سچویشن جس کے اندر تمہارے اپنے اندر سے وہ لوگ جو ذہنی سطح سے گرے ہوئے تھے وہ بھی تمہارے خلاف ہو گئے. سامنے سے بھی آئے فوجیں، اور وہ جو تمہارے اپنے اندر تھے ان میں سے بھی تمہارے خلاف ہو گئے. وہ لوگ یہ ہیں وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. جو قرآن ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے، کتنی الگ الگ طرح کی سچویشن کے اوپر 1500 سال کے بعد وہ اتنی ایکوریٹلی سب چیزیں ڈسکرائب ہوتی ہیں کہ کوئی ایک سچویشن ایسی نہیں لائی جا سکتی جو کہ سب یہ جو ہے ذرا سی اس کے خلاف جا رہی ہے. ہوا کیا تھا، پھر میں دوبارہ اسے رکھتا ہوں سامنے. مدینے کا نقشہ کچھ اس طرح کا ہے، شکل جو ہے شہر کی جو شیپ ہے، اس میں اب اسے میں چھوٹے لیول پر دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا تھا. یہ دیکھیے وہی شیپ ہے، یہ جو بیچ میں ہے درمیان میں، یہ جو کچھ لال سا یا اس کے شیڈ کے درمیان میں یہ بیچ کا جو حصہ یہ مدینہ ہے. یہ جیسے اوپر تھا، یہ لگ بھگ یہ شیپ جو ہے یہ ہے مدینہ. اس کے اندر یہ جو آپ کو گہرا براؤن، ڈارک براؤن نظر آ رہا ہے، سب سے اوپر یہ پہاڑ ہے، اوپر احد پہاڑ ہے، اور نیچے بھی ایک پہاڑی ٹکڑا ہے سب سے نیچے، ایک درمیان میں ہے یہ جو ڈارک براؤن ہے. اور یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ شیڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ درمیان کا یہ کچھ ریڈش عنابی سا، ہلکا عنابی جو شیڈ ہے، یہ دلدلی علاقہ ہے. وہاں آتش کئی بار جو ہے جوالا مکھی آتش کا یہ وولکانوز پھٹ چکے ہیں تاریخ میں پہلے، اب بہت زمانے سے، اب صدیوں سے اب نہیں پھٹا ہے. اور اس کا لاوا جو ہے وہ چاروں طرف آج تک پھیلا ہوا ہے، اور اس سے زمین وہاں دلدلی زمین ہے اس علاقے کے اندر. اس دلدلی زمین کے اوپر لوگ آ جا تو کچھ سکتے ہیں ہلکے پھلکے سے، لیکن فوجیں نہیں آ سکتی، وہاں کچھ اگایا نہیں جا سکتا. تو یہ مدینہ اس طریقے سے گھرا ہوا، اتنا بس نیچے ایک پیسیج ہے، تو چونکہ وہاں پر ادھر زرخیز علاقہ ہے، وہ ادھر ادھر دلدلی زمین ہے، وہاں پر باغات ہیں. یہ نیچے جو پیڑ لگے ہوئے یہ باغوں کے علاقے ہیں. مدینے میں باغ تھے، وہ گھنے باغ تھے بہت. تو یہ اس کی سچویشن مدینے کی جغرافیکل ایسی تھی کہ مدینہ جو ہے وہ 3 طرف سے سیف ہے. ان باغوں میں سے کچھ لوگ تو نکل کر آ سکتے ہیں، لیکن فوجیں آ جائیں وہ فوجیں نہیں آ سکتی. خاص طور سے گھوڑ سوار تو بالکل بھی نہیں آ سکتے، کہ دوڑتے ہوئے آ جائیں اور حملہ کر دیں. وہ حملہ کریں، کہیں بچ کے ہلکے ہلکے نکل کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آئیں گے، گھنے باغ ہیں. تو اس میں سے فوجیں داخل نہیں ہو سکتی کوئی حملہ کرنے والی، جو جدھر باغ ہیں. یہ ایک جو بیچ میں درمیان میں دلدلی زمین اور پہاڑ کے درمیان میں نیچے جو گیپ ہے، یہاں پہ باغ ہیں. ایک طرف سے کھلا ہوا تھا. مشورہ یہ ہوا کہ اس علاقے کو سیف کر لیا جائے. وہ مشورے کی تفصیل شروع کی میں چھوڑ رہا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم وہاں پر ایک خندق یا کھائی کھود لیں، اور دشمن جو ہے وہ اس کو کراس نہیں ہونے دیں اور حملہ نہیں کرے. بات ختم ہو گئی. سردیوں کے دن تھے، مدینے میں بہت ٹھنڈ پڑتی ہے، راتیں بڑی ٹھنڈی ہوتی تھی، اور دن کو کچھ ہوائیں چلتی تھی. ان کی یہ آرمیز اس سائڈ میں جہاں اینیمی آرمیز لکھا ہوا ہے، یہ احد پہاڑ اس کے بیچ میں، وہاں آ کے انہوں نے کیمپ کیا. اس سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے ان کو
انٹیلیجنس نے خبر دے دی تھی کہ آ رہے ہیں، اور اس درمیان میں دن رات انہوں نے محنت کر کے ایک 10 روز کے اندر یہ خندق جو ہے یہ ایسے کھودی تھی جیسے یہ ڈاٹڈ لائن ہے. یہ حصہ تو ہے تو یہ سب لاوا والا زمین ہے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیا ہے یہ، اور خندق جو ہے وہ یہ ہے دو طرف. یہ ایسے انہوں نے خندق کے یہ یہاں سے یہ نکل نہیں پائے اور یہاں سے کوئی حملہ نہیں کر پائے اور چڑھ نہیں پائے، یہ خندق کھودی گئی. اور یہاں مسلمانوں کی آرمی جو ہے یہ ایمان لانے والوں کی اس خندق کے بالکل نیچے جو گرین کلر سے لکھا ہوا ہے مسلمز انکیمپمنٹ، یہ حصہ ہوتا ہے جہاں ان کی نگرانی کے لیے کہ ادھر سے بھی کوئی کراس نہیں کرے اور ادھر سے بھی کوئی کراس نہیں کرے. یہ تھا سینیریو وہاں پر. اس میں اب ان کو اس کا تجربہ نہیں تھا جو انہوں نے 8-10 دن کے اندر کھود لی، لیکن اس کے اندر ہوا یہ کہ سب لوگ لگ گئے وہاں مدینے میں، بستی کو ساری بستی کو آ گئی اور وہ سب محنت کر رہے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے ہوئے تھے. خوراک ختم ہو گئی، بستی ذرا دور تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ فوراً بھاگ کر جا کر کھانا لے آئے. خوراک اور راشن ختم ہو گیا. وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے، دشمن آ رہا ہے اس میں یہ نہیں کر سکتے اتنے لوگوں کا کھانا کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ٹفن میں جا کے 4 آدمی لے آئے. یہ سب چیزیں ممکن نہیں تھی. وہ راشن جو ہے وہ ختم ہو گیا، بھوکے ہوتے تھے، رات کو ٹھنڈ ہوا کرتی تھی جہاں پر پڑے ہوئے تھے. اس طرح سے یہ بڑے سخت حالات تھے جس کے اندر جب لگاتار اتنا کر ایسا تھا کہ تھک گئے، بے حال ہو گئے. دشمن کے پہنچنے سے پہلے کمپلیٹ بھی کرنا ہے، رات دن کام کرنا ہے، اس میں ریلیکس نہیں کر سکتے. اب تھک گئے ذرا سا کل کریں گے. اب وہ بالکل تھک کر بے حال ہو گئے. وہاں ادھر اب آرمیز آئیں تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، یہ عرب میں پہلے کبھی ہوا نہیں تھا، جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ خندق کھائی کھودی بھی اور کراس نہیں کر سکتے، اور کراس کرنے کے لیے کچھ کوشش کریں تو پھر اکا دکا جب تک کوشش کریں گے تو مارے جائیں گے. یہ لوگ کھڑے ہوئے آرمی کے لوگ، تو ان کے لیے وہ ایک دم ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہے. وہ ان کے لیے پہلی مرتبہ ان کے سامنے آئی تھی. اب محاصرہ کر لیا، مطلب پڑاؤ ڈال دیا وہاں پر. رات آئے تھے اس لیے کہ حملہ کریں گے، اندر آئیں گے، اندر کھیتیاں ہیں، باغ ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے. بہرحال ساتھ میں فوجیں آتی تو راشن لاتی ہیں، لائے تھے. اب وہاں پر جب کیمپ ڈال دیا تو راشن ختم ہونا شروع ہوا. انتظار کی جو کیفیت ہوتی ہے، کڑے کچھ بھی نہیں کر رہے یہاں پڑے ہوئے، یہ اعصاب کو تھکاتی ہے، نروس کو تھکاتی ہے. یہ کہیں ہاسٹیجز آتے ہیں کہ ہوائی جہاز وہ اغوا کر لیا، اب گھراؤ ہوا ہے. اب یہ دونوں طرف سے جو نیگوسیشن ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو توڑنا شروع کرتے ہیں، اعصاب ٹوٹ جائیں، اس کے بعد پھر چیزیں اگلتے ہیں. تو یہاں تو لوگ بدل رہے ہیں جنہوں نے جو ان سے انکوائریز کر رہے ہیں، اور وہ ایک ہی جگہ پر ہیں، تو وہ پھر ہلکے ہلکے کر کے نروز ٹوٹنی شروع ہوتی ہیں. اعصاب یہ جگہ جگہ ہوتی ہے، اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے دنیا کے اندر. اس میں پہلے کس کی نگاہیں جھک جائیں، پہلے کس کے اعصاب ٹوٹ جائیں، دونوں کے ٹوٹتے ہیں. پہلے کون زیادہ کمزور پڑ جائے وہ سرنڈر کر دے گا. بہت اسباب ہوں گے اس کے پاس ابھی طاقت رکھنے کے، لڑنے کے ہیں بہت، لیکن ذہنی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تھک جائے. اب یہ وہاں پہ ٹوٹنے شروع ہوئے، یہ ادھر بھی ہو رہے تھے، ادھر بھی ٹوٹ رہے تھے، دونوں طرف ٹوٹ رہے ہیں. اب یہ کون جو ہے وہ زیادہ پہلے ٹوٹ جائے گا مکمل. راشن وہاں بھی ختم ہو رہا ہے، بڑے پریشان ہیں، کیا کریں. ایک آدھ نے کراس کرنے کی کوشش کی، حضرت علی گئے اور پھر وہ مقابلہ ہوا، مارا گیا. ادھر پھر اب وہ چلی ڈپلومیسی چلی. اس ڈپلومیسی کے اندر وہی غطفان قبیلے کا تھا ایک نعیم، یہ لوگ بھی سب ان کو خبریں آنی شروع ہوئیں کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ جو بنی قریظہ کہیں یہ حملہ نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو چھوڑا تھا مدینے کے اندر، جو عورتیں چھوڑی تھیں ان کی حفاظت کے لیے چند کو. ادھر حوی بن اخطب نے یہ کیا کہ وہاں پیچھے سے ادھر باغوں کی طرف سے وہاں پہ جا کے گھسا. بنو قریظہ اس جگہ ہیں، یہ اس نقشے کے اندر بالکل وہاں بیک میں راستہ نہیں ہے وہاں درمیان اوپر سے جانے کا، لیکن باغوں میں سے نکل کے جانے کا راستہ ہے، ورنہ راستہ نہیں تھا. تو وہ حوی بن اخطب وہاں پہ پہنچا. فوجیں تو نہیں آ سکتی وہاں، رات میں چھپ کر ان سے بات چیت شروع کی کہ تم ہمارا ساتھ دو، پیچھے سے حملہ کر دو، اور پھر یہ ذرا سی تمہاری طرف ڈائیورٹ ہوں گے، ہم کراس کر لیں گے اسے خندق کو. انہوں نے منع کر دیا. وہ انجام دیکھ چکے تھے دو قبیلوں کا. ان کا ہم ٹھیک سے رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اچھی طریقے سے ہیں، اب یہ لوگ مروا دیں گے ہمیں، ہم جنگ میں نہیں پھنسیں گے ان سے. تو جو کچھ بھی ہماری اکانومی ادھر ہے اچھے طریقے سے، اور پھر ان کے باقی سب چاروں طرف یہ مسلمان ہیں، اور یہ ہم مر جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے. تو اس نے بڑا یقین دلایا کہ ارے یہ تو بس ذرا سی اس کی دیر کی بات ہے، یہ لشکر یہاں کراس، وہ انہوں نے کراس کیا، تم نے ذرا سی ہیلپ کی، پھر سب کچھ یہ تم بالکل آزاد ہو گئے ہمیشہ کے لیے. اور انہیں بہت اچھے طریقے سے بہرحال اس نے حوی بن اخطب نے انہیں کنونس کر لیا کہ پیچھے سے تم ایک حملہ کر دو.
یہ بڑی سچویشن، یہ بھی جو انٹیلیجنس لگائی ہوئی تھی جگہ جگہ، یہ خبر بھی پہنچ گئی. یہ خبر آئی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انتظام ہی کیا تھا کہ عام خبر نہیں پھیلے، لیکن لیک ہو گئی، اور لیک ہو گئی. اب پھر اس کی ایک بے چینی شروع ہوئی. اعصاب جب تھک جاتے ہیں شروع میں تو آدمی اچھا انہیں بھی بھگت لیتے ہیں. اب بات یہ تھی کہ یہاں پڑے ہوئے ہیں، ایک پیچھے سے حملہ ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے، سامنے سے ہی آ جائیں گے، اب تو ختم. یہ ہلکے ہلکے کر کے یہ سچویشن ہے جو قرآن نے بتائی، کلیجے حلق کو آنے لگے تھے. اب جب کچھ دن اور گزرے تو وہ منافقین تھے، تم میں وہ جو اسفل لوگ تھے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا تھا اور ہمیں پھنسا دیا یہاں پر، اور یہ ہم تو جا رہے ہیں بھائی، ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے. اب وہ اسٹرینتھ اور کم ہو گئی، اور وہاں جا کے وہ طرح طرح کی دور سے کیا ہوا، اب کیا ہوا، آج کوئی آیا تھا کہ کوئی حملہ ہوا نہیں ہوا، وہ وہاں سے خبریں لے رہے ہیں. یہ سب ڈسکرائب آگے قرآن نے سین دیا ہے پورا. اس میں یہ اور ذہنی طور پر یہ بھی تھکتے چلے جا رہے ہیں، اور ڈپلومیسی کی باتیں چل رہی ہیں. بن اخطب نے ان سے بات کی، آخر میں راضی ہو گیا. ان کو خبر آ گئی، رسول جیسی خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے پاس سے اس کو بلوایا، غطفان کا تھا، اور وہ پورے عرب میں بڑا باعزت مانا جاتا تھا، معزز مانا جاتا تھا. سردار نعیم بن مسعود اسے بلایا، اس سے بات کی کہ بھئی کچھ کرو. وہ اندر سے ایمان والا تھا، سامنے سے ظاہر نہیں کیا تھا، وہ ایمان لا چکا تھا، اس لیے اس کے ساتھ یہ بات کی، اور وہ آؤٹ نہیں تھی یہ بات. تو اس سے کہا کہ تم کچھ کرو بھئی، ان کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوئی ترکیب کرو، ورنہ تو یہ پڑے رہیں گے یہاں پر. اس نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں. بنو قریظہ کے پاس پہنچا، اور اس کی عزت تھی پورے عرب کے اندر کہ بڑا صاحب معاملہ آدمی ہے، بڑا بھاری بھرکم آدمی ہے. یہ پہنچا، سردار تھا اور جانتے تھے لوگ. ان سے کہا کہ یہ تمہیں پھنسوا دیں گے، مروا دیں گے، تمہارے پاس یہ آئے ہیں یہ مکے والے اور یہ حوی بن اخطب. تم ایسا کرو کہ کوئی نہ کوئی اپنی سیکیورٹی رکھو. اب آئیں تمہارے پاس اگر، اور تم سے پھر اب کہیں کہ حملہ کرنے کو، اب بیچ میں پھر آئیں گے، تو تم ان سے کہنا کہ کچھ لوگ دے دو اپنے اس کے اندر یرغمال میں، اپنے کچھ ہمارے پاس سیکیورٹی میں، ضمانت میں اپنے کچھ لوگ چھوڑو ہمارے پاس، تاکہ یہ ہو تمہارے کچھ اچھے پرومیننٹ بڑے اہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس رہیں گے اس سیکیورٹی ضمانت کے اندر، کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گے. تم نے دھوکہ دے دیا ہم تمہارے جائیں گے، تو تم شرط یہ ضرور رکھ لینا، ورنہ یہ تمہیں تو مروا دیں گے. ان کی آ گئی سمجھ میں، کنونس ہو گئے وہ کہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنی اور سیکیورٹی، اس لیے کہ پہلے بڑی مشکل سے راضی ہوئے تھے، وہ معاہدہ تھا، یہ راضی نہیں ہونا چاہ رہے تھے. اب یہ پہنچا وہاں ادھر ابو سفیان کے پاس، مکے والوں کے. انہوں نے کہا کہ میں خبر یہ ملی ہے کہ وہ تمہارے آدمی لے کر اپنے پاس رکھنے چاہ رہے ہیں، وہ بنو قریظہ والے، اور وہ ان کو تمہاری سیکیورٹی میں رکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی دھوکہ کر دیں گے. اور تو اب وہ بھڑک گیا. وہ ابو سفیان کا ایسا کیسے ہو جائے گا کہ آدمی ہم اپنے پاس اپنے آدمی سیکیورٹی میں دے دیں گے. اس نے جا کے پھر انہیں بلوایا، حوی بن اخطب کو، کہ کیا تم بات کر کے آئے ہو، کس سے بات کر کے آئے ہو، تم آپس میں سازشیں کر کے ہمیں کہیں پھنسوانا چاہ رہے ہو تم. اچھا پھر بھی جب ان کے پاس، ان کا رکو پہلے آدمی بھیج دیں، بھیجا گیا بنو قریظہ کے پاس کہ بھئی دیکھو اب تیاری ہے بالکل، اب حملہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے کچھ اپنے آدمی رکھوا دو سیکیورٹی میں. تو پہلے سے کیے بیٹھے تھے، آ گئی سامنے، وہ کلیئر پروف ہو گئی. ان کا بات بالکل سچ کہہ رہے تھے نعیم. تو ابو سفیان نے بلایا حوی بن اخطب کو کہ اسے مارو، یہ پھنسوا رہا ہے، یہ سب کو سازش یہ کر رہا ہے. اس نے ادھر سے ہمارے لیے بھی کوئی پروگرام کیا، وہ بھی بھاگ کے اپنے قبیلے میں جا کے پناہ لی. اب وہ پوری طریقے سے پھوٹ پڑ گئی ان کے اندر. ادھر غطفان والوں کو ملایا، ہو نہیں پایا ایگریمنٹ، لیکن جو ملایا، جو غطفان یہ بڑا قبیلہ تھا جو ان کے ساتھ آیا تھا، ان سے کہا تمہیں مدینے کی 1/3 پیداوار کھجوروں کی فصل مدینے میں ذرا ارلی ہوتی ہے، ان کی تو بات کو آئے گی. یہ فصل جو ہے یہ آدھی تمہیں ہم 1/3 دے دیں گے. انہوں نے کہا آدھی دو. انہوں نے آدھی کا وعدہ کیا، ان کے وعدے کا بھروسہ نہیں، ہم تو دیں گے. 1/3 پہ مان گئے. اب وہ 1/3 پہ مان گئے، اور پھر پلٹ بھی گئے، یہ ہو گئے، لیکن ہل گئے. یعنی بات تو شروع کر دی انہوں نے ٹوٹنے کی، وہ ادھر لیک ہو گئی کہ یہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل گئے، یہ ان سے مل کر یہ ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا قبیلہ جو ہماری الائڈ فورسز کا تھا. تو وہاں پھر تھکتے چلے جا رہے تھے. رات کو پڑنی شروع ہوئی، ٹھنڈ زبردست، راشن ان کا بھی ختم ہو گیا. اب ادھر شروع ہوا یہ کہ یہ ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی غطفان کی طرف سے. تو یہ سارا جو تھا ٹوٹل ٹوٹ گئے. وہ یہ چل رہی دونوں طرف سائیکالوجیکلی ٹوٹنے کی بات، نفسیاتی طور پر دونوں طرف. اور پھر اللہ کے لشکر آتے ہیں. وہ پھر اس کے بعد ایک رات ایک ایسی آندھی چلی کہ وہ دور تک سب کچھ خیمے ہوئے، وہ جو بچا کچا کھانا تھا اور دیگیں اور جو کچھ بھی تھا سامان، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا خیمے کا کہاں گیا. وہ لوگ پڑے رہ گئے ایسے. اور پھر سب جلدی انہوں نے کہا چلو 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 اب سمیٹو، اب تو یہاں پہ رہ ہی نہیں سکتے، اور سب چلے گئے. یہ اللہ کے لشکر. رات کو وہ اندھیرا ہو گیا تھا نا شام کو،
ذرا سی رفتار رنگ بدلا، لوگوں کے دل دھڑکنے لگے سب کے. اس کا رنگ تھوڑا سا فضا کا بدلا تھا، ہوا چلی تھی، یہ ہوا تیز ہو جائے سب ختم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے لشکر ہیں، تھوڑی یہی ہوا تیز ہو جائے سب ختم ہو جاتے ہیں، اور سب کے دل دھڑکنے لگے. ان کا اچھا ٹھیک ہے، میں بھی سب جگہ اطلاع کرتا ہوں لوگ نمازیں پڑھیں. ایسے نماز پڑھنے کا خیال نہیں آ رہا ہے کسی کو. وہ اندھیرا ہو گیا تو سب لوگ جلدی سے نمازیں پڑھیں، اب سب گھبرا گئے. اور وہ ساتھ میں آندھی آ رہی ہے، اور ان کا ایسا تو نہیں ہوتا، بالکل آندھیاں تو آتی رہتی ہیں. یہ اللہ کے یہی نظام ذرا سا ہل جائے تو سب ختم. ہوا ذرا سی تیز ہو جائے، یہی رحمت ہے، پانی ذرا سا اور بڑھ جائے تو سب چاروں طرف ساری بستیاں ختم، انسانی آبادی ختم. یہ بس رحمت کے لیول سے ذرا سا بڑھ جائے، وہ ہوا چلی اور تیز ہوا چلی اور سب کچھ اڑ گیا ان کا، وہ سب اڑ کے ختم ہو گئے. اب یہ بھاگے، اب وہ اس کے بعد پھر سب جو جدھر تھا ادھر نکل گیا. تو یہ تھے اللہ کے لشکر جن کے بارے میں کہا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ان کا بھی ایسا امتحان تھا کہ ان کے وجود میں زلزلہ ڈال دیا گیا تھا، یہ ہل گئے تھے سب. وہ جو بدر کے اندر جیتے تھے اتنے سے کم میں، یہ وقت جو گزرتا ہے ایسے جا کے لڑ لیے. بھائی کل مارکا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہوا یہ جیتے بڑی ہمت سے لڑے اور وہ بھاگ گئے. مدد وہاں بھی آئی تھی. وہ جب وہاں پہ بارش ہوئی تھی بدر میں، اس بارش نے پانسا پلٹ دیا تھا. جو زمین انہوں نے سلیکٹ کی تھی وہاں تمام وہ پھسلن اور کیچڑ پیچڑ ہو گئی تھی. ان کا علاقہ جو تھا اس میں سے بارش نکل گئی، صاف ستھرا تھا جہاں ان کی پوزیشن جنہوں نے لی ہوئی تھی، حالانکہ انفیریئر تھا اس کے مقابلے میں، لیکن وہ بارش تھے وہ پانسا پلٹ گیا. اللہ کے لشکر تھے. کہا کہ یہ اللہ کے لشکر جو ہیں وہ اس شکل میں مدد کرتے ہیں کہ یہ تمہاری پوزیشن یہ تھی. وہ آگے اور بیان کی اس کے اندر، آگے آیات کے اندر. آیت نمبر 11 تک ہم آئے اور 20 تک کے بجائے وہ پھر آگے ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی، کیا کیا اندر ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، جو کچھ میں نے ابھی نقشے سے بتایا وہ سینیریو ہے. یہ ہے وہ چیز جو کہتا ہے کہ یہ تمہارے کلیجے حلق کو آنے لگے تھے. یعنی سب جو یہ سارا نقشہ تھا، یہ اگر اتنے دن نہیں ہوتے تو یہ ایسا نہیں ہوتا. بھائی جانے دے دیں گے، لڑیں گے. اگر ایسی جنگ ہوتی تب یہ سین نہیں ہوتا. تو اس سین میں دونوں طرف سے ہوتے ہیں. اب اس کو رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اس میں یہ اعصاب کی لڑائی ہوتی ہے. جس کے اوپر تسکین نازل ہو جائے وہ جیت جائے گا، باقی ٹوٹ جائیں گے چاہے طاقت زیادہ ہو. پھر ساتھ میں نیچرل فورسز جو ہیں، جو قدرتی جو لشکر ہیں جو اللہ کے لشکر کی وجہ سے، وہ جو نیچرل فورسز ہیں، جو فطرت کی قوتیں ہیں، وہ خلاف ہو گئی. وہ قوتیں خلاف ہوں گی، فورسز وہ بھی فورسز ہیں، وہ بھی لشکر ہیں. جنود لم تروہا، ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے، وہ اللہ نے بھیجے اور پھر پانسا پلٹ گیا. آیت نمبر 12 سے آگے 20 تک پھر تفصیلات ہیں کہ کیا حالت ہوئی تھی، کیا کیا گڑبڑ ہوئی تھی، اور کیا کیا درمیان میں سازشیں، اس کے اشارے تھے. اور اس کے بعد پھر ایمان، جو واقعی کچھ ایمان لانے والے تھے ان کی پوزیشن کیا تھی آگے. اس کے بعد پھر وہ ہے ایک بڑا اچھا کہ آگے آپ سب کے لیے. یعنی پھر میں اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ تاریخی واقعہ تھا. اگلی مرتبہ میں رکھوں گا کہ آپ کی زندگی میں کہاں کہاں یہ لشکر آتے رہیں. کچھ مجھے معلوم ہے، کچھ واقعات بہت سے مجھے نہیں معلوم، آپ کو اپنے یاد ہوں گے. یہ پورا سین آپ کی زندگیوں کے اوپر آئے گا، وہ کہاں کہاں آتا ہے اور کیسے کیسے سارے لوگ مل کر اگر کسی جگہ آپ کے اوپر چڑھائی کی ہو. چڑھائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جان سے مارنے کے لیے چڑھائی کی ہے. جس مخالفت کے اندر کوئی طوفان آتا ہو ایسا، اور اس کو پھر اللہ کی طرف سے کیسے مدد آتی ہے جو نظر نہیں آتی، اور پھر ان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں. یہ سین ہوتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں. اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دونوں طرف سے لوگ پہلے جیسی انرجی کے نہیں رہتے. وہی سین ہیں جو ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں زندگی میں. اس کا کچھ نقشہ اور کچھ حوالے میں آئندہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ زندگی میں دوں گا. اس لیے کہ قرآن شریف کی جتنی آیات ہیں وہ آپ کو آج کے دور میں اپنے اوپر جو آپ کے حالات کے اندر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ سے کیا کہہ رہی ہیں اور کیوں کہا گیا تھا. وہ اسی لیے کہا گیا تھا کہ یہ سچویشن تمہاری زندگی میں آتی رہیں گی. تمہیں بتایا گیا تاریخ میں ایسے ہوتا ہے. جو ثابت قدم رہنے والے، ایمان رہنے والے، ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیسے ہوتا ہے، اور اس سے تمہیں آگے کیا سبق ملے اور تمہارے راستے کیا ہوں. اس لیے سنائے جاتے ہیں. تو صرف آپ تاریخی واقعہ پڑھ لیں اور اسے نہیں دیکھیں کہ یہ آج اب کہاں کہاں ہو رہے ہیں، یہ واقعات احزاب کہاں کہاں چل رہی ہے. یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. سبحان اللہ. الحمدللہ.